شروع کریں؟ اسٹارٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و توفیق سے ایک بار پھر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم کی چند آیات کو سمجھنے، پڑھنے، اس کے معنی و مفاہیم کو جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت دونوں جگہ عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ آج کے درسے میں اس آیت کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، وہ ہے ایک سورت، سورہ قریش۔ بڑی مشہور سورت ہے، تقریباً ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں کو یہ سورت یاد رہتی ہے اور نمازوں میں ہم اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس سورت کا نام قریش، قریش ایک قوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قوم سے تھا، چونکہ ایک آیت کریمہ میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، پہلی آیت کریمہ میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے اس سورت کا نام قریش پڑ گیا، سورۃ القریش یہ آیت یہ سورت کہلانے لگی۔ آئیے سب سے پہلے اس سورت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورت القریش مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اسے مکی سورت کہتے ہیں، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔
یا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں۔ اس صورت کے اندر چند الفاظ ہیں جن کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کا ترجمہ کرنا آسان۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایلاف۔ ایلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عادی بنا دینا۔ آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ کام پھر اس کے لیے کرنا مشکل نہیں معلوم ہوتا، اس کی عادت سی پڑ جاتی ہے، اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایلاف عادی بنانا۔ قریش ایک قوم کا نام جیسا ذکر کیا، عرب کی بڑی مشہور و معروف قوم۔ ایلاف قریش، قریش کو عادی بنانا۔ دوسری آیت کریمہ میں پھر یہ لفظ ایلاف آیا ہے، اس کا بھی وہی معنی جو گزشتہ آیت میں عادی بنانا۔ رحلہ، رحلہ کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا۔ الشتاء، شتاء کا معنی سردی کا موسم، جاڑے کا موسم۔ الصیف، صیف کا معنی ہے گرمی کا موسم۔ رحلت الشتاء، سردی کا موسم، اور رحلت الصیف، رحلت الشتاء سردی کے موسم میں سفر کرنا، اور والصیف گرمی کے موسم میں سفر کرنا۔ رحلہ کا معنی سفر کرنا، الشتاء کا معنی سردی کا موسم، رحلت الشتاء سردی کے موسم میں سفر کرنا۔ والصیف اس کا تعلق بھی رحلہ سے ہے، صیف کا معنی گرمی کا موسم، تو رحلت الصیف یعنی گرمی کے موسم میں سفر کرنا۔ فَلْيَعْبُدُوا تو ان لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا تو ان لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا تو ان لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے۔ رب هذا البیت، رب کا معنی رب، هذا معنی یہ، البیت کا معنی ہے گھر۔ هذا البیت یہ گھر، جب هذا البیت ملائیں گے یہ گھر، اور جب پڑھیں گے رب هذا البیت تو ہوگا اس گھر کا رب یا اس گھر کے رب۔ رب معنی رب، هذا معنی یہ، البیت کا معنی گھر، هذا البیت یہ گھر، رب هذا البیت اس گھر کا رب، اس گھر کا رب یا اس گھر کے رب۔ الذی کا معنی ہے یہاں جو، اطعمہم، اطعمہم ان کو کھلایا، اطعمہ معنی کھلانا، ہم ان کو، اطعمہم ان کو کھلایا، من جوع، جوع کا معنی ہے بھوک، بھوک کے وقت ان کو کھلایا، جوع کا معنی بھوک۔ آمنہم، آمنہ معنی ہوتا ہے امن دینا، ہم ان کو، آمنہم ان کو امن دیا، آمنہ امن دیا، ہم ان کو، آمنہم ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے، خوف، خوف کا معنی خوفی ہے، وآمنہم من خوف ان کو امن دیا خوف سے۔ تو تقریباً
تمام الفاظ کے معنی واضح ہو گئے۔ ایک لفظ جو غیر معروف تھا آپ کے لیے خاص طور سے، ایلاف۔ ایلاف کا معنی ہوتا ہے عادی بنانا، کسی چیز کی عادت ڈال دینا۔ اس تشریح کے بعد آئیے ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ، یہاں شروع میں لام ہے، لام لی میں نے لام یہاں فار کے لیے لیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو عادی بنانے کی وجہ سے، وجہ لا فار، لِإِيلَافِ، ایلاف قریش، قریش کو عادی بنانا، لی پہلے لیں گے تو مراد ہوگا قریش کو عادی بنانے کی وجہ سے۔ لِإِيلَافِ قریش، ایلاف نے عادی بنانا، قریش ایلاف قریش، قریش کو عادی بنانا، اور شروع میں لام جوڑ دیتے ہیں تو ہوتا ہے قریش کو عادی بنانے کی وجہ سے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو عادی بنانے کی وجہ سے۔ ایلافہم، ان کو عادی بنانا، رحلت الشتاء، سردی کے موسم میں سفر کرنے کا، والصیف، اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کا، یعنی ان کو عادی کس چیز کا بنایا گیا؟ ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کو سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کا عادی بنایا گیا۔ ایلافہم، ان کو عادی بنایا کس چیز کا؟ رحلت الشتاء والصیف، سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کا عادی بنایا۔ پھر شروع سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو عادی بنانے کی وجہ سے۔ اب کس چیز کا عادی بنایا؟ اگلی آیت کریمہ میں، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کو سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں عادی بنانے کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، اس کی وجہ سے ان کو عبادت کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے گزشتہ آیت میں جو ذکر کیا گیا، ان کو سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں عادی بنانے کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا، ان کو عبادت کرنا چاہیے۔ کس کی؟ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، ان کو عبادت کرنا چاہیے اس گھر کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ گھر سے مراد خانہ کعبہ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سردی اور گرمی میں سفر کرنے کا عادی بنایا ہے، اس وجہ سے انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس گھر کے رب سے مراد اللہ رب العالمین، گھر سے مراد خانہ کعبہ، اس گھر کے رب کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس گھر کے رب کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا۔ اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم، اور ان کو امن دیا خوف سے، خوف کے وقت ان کو امن دیا، یعنی ان کو پر خوف نہیں طاری ہونے دیا، ان کو امن و امان کے ساتھ رکھا۔ وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں پورا ترجمہ ایک ساتھ کرتا ہوں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو عادی بنانے کی وجہ سے، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، انہیں سردی کے موسم میں
اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کا عادی بنانے کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے، الذی جو یا جس نے اطعمہم من جوع ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم اور ان کو امن دیا خوف سے، یا ان کو محفوظ رکھا خوف سے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہوا اور الفاظ کی تشریح ہوئی۔ یہ کون سے دو سفر ہیں جس کی بات اللہ رب العالمین یہاں کر رہا ہے اور اس سفر کے بدلے میں ان سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یعنی ان دو سفر کا عادی اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا تھا، اور اس دو سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ دو سفر سے مراد ایک سفر جو سردی کے موسم میں ہے وہ یمن کے علاقے میں، یمن کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو سردی کے موسم میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، اور الصیف گرمی کے موسم میں جو سفر ہوتا تھا وہ شام کے علاقے میں وہ سفر ہوتا تھا۔ ان دو سفر کا فائدہ کیا تھا؟ احسان کیا اللہ رب العالمین پر جتلا رہا ہے؟ ان سے اس دو سفروں سے ان کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ در حقیقت یہ دو سفر ان کا تجارتی سفر ہوتا تھا، تجارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ مکہ میں کوئی اور کاروبار نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کا کاروبار چلے، روزی روٹی کا بندوبست ہو سکے، تو اس وجہ سے ان کے پاس جو بھی کمانے کا ذریعہ تھا، ایک تو حج کے موقع پر جب لوگ آتے تو اس وقت ان سے خرید و فروخت کرتے تھے، وہ فائدہ ہو جاتا تھا۔ دوسرا یہ خود تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ایک شام کے علاقے میں ایک یمن کے علاقے میں، یہ دو بڑی منڈی تھی، مارکیٹ تھی، وہاں یہ اپنا تجارتی سامان لے کر کے جاتے، اس کو فروخت کرتے اور پھر اپنی ضرورت کی چیز خرید کر کے لاتے تھے، اور اس طریقے سے پورا سال ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ گویا کہ 3 مواقع ان کے پاس آتے تھے جس میں یہ سفر کر کے تجارت کر لیا کرتے تھے۔ 2 تو یہ ذکر کیا گیا، ایک شام کے علاقے میں ایک یمن کے علاقے میں، اور تیسرا جو حجاج باہر سے آتے تھے ان کے ساتھ خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے، اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو یہ سفر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان کیوں ذکر کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیوں مطالبہ کیا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیجیے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین نے اس گھر کی وجہ سے ان کو بڑی عزت دے رکھی۔ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو بڑی عزت دے رکھی تھی، اور یہ کہیں بھی جاتے تھے تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کو پریشان نہیں کرتے تھے، ان کے سامان محفوظ رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ حرم کے لوگ تھے، حرم سے ان کا تعلق تھا، یہ لوگ حرم کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، تو کہیں بھی چلے جائیں یہ امن و امان کے ساتھ رہتے تھے۔ دوسرے لوگوں کے قافلے لٹ جاتے تھے لیکن ان کا نہیں لٹتا تھا، کیوں؟ کتنے بھی گئے گزرے وہ لوگ تھے، لیکن حرم سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور اس وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ اپنا سفر کرتے، تجارت کرتے، واپس آ جاتے تھے اور محفوظ رہا کرتے تھے۔ ان کو جو شرف و منزلت ملی تھی یا لوگوں کی نگاہ میں جو عزت تھی، اور یہ لٹنے وغیرہ سے محفوظ تھے، نقصان سے محفوظ تھے، تو وہ حرم کی وجہ سے تھے۔ یہ حرم کے قریب رہنے والے، حرم کی دیکھ بھال کرنے والے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ ان سے کہہ رہا ہے
کہ حرم کی برکت سے تم کو 2 سفر کرنا آسان ہو گیا ہے اور اس میں تم کما لیتے ہو، تو جس حرم کی وجہ سے یا جس گھر خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں یہ امن و امان سکون ملا ہے اور تم آسانی سے سفر کر لے جا رہے ہو، تو کم از کم اس گھر کے رب کی عبادت تو کرو۔ یہ ہے تعلق۔ کیا تعلق ہے؟ ان کو جو امن و امان ملا تھا، لوگوں کی نگاہ میں عزت ملی تھی، لوگ ان کو پریشان نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ نہیں کرتے تھے، ان کے سامان کو نہیں لوٹتے تھے، تو کیوں؟ اس وجہ سے ان کا تعلق خانہ کعبہ سے تھا، اس گھر سے تھا، حاضر البیت سے تھا۔ اب اسی کی وجہ سے چونکہ ان کو یہ عزت و مقام و مرتبہ ملا تھا اور یہ 2 سفر تجارتی سفر کر لیا کرتے تھے اور اس سے ان کا سال بھر کا معاملہ چلتا تھا، تو اللہ ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ جس گھر کی برکت کی وجہ سے تمہیں یہ 2 سفر کرنا آسان ہو گیا، عادی ہو گئے، یعنی آسان ہو گیا، کوئی دشواری نہیں آتی، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، بلکہ کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی جس گھر کی برکت سے، جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے کہ آسانی کے ساتھ بغیر پریشانی کے 2 سفر سال میں آپ کرتے ہو اور محفوظ حالت میں جاتے ہو اور آتے ہو، امن کے ساتھ تجارت کرتے ہو اور واپس آتے ہو، اس گھر کے رب کی عبادت تو کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین آگے ذکر فرماتا ہے کہ وہ رب جس نے الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے تم کو بھوک کی حالت میں کھلایا، یعنی تمہیں بھوکا نہیں رکھا، اس رب نے تم کو کھلایا ہے، تمہیں بھوکا نہیں رکھا، اور وآمنہم من خوف، اور تم کو امن کے ساتھ رکھا ہے، ڈر اور خوف نہیں، ڈر اور خوف نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو حرم کے اندر پیدا کیا ہے، حرم والا ان کو بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ امن و امان میں رہتے ہیں۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ، وہ لٹ جایا کرتے ہیں، لوگ ان کو اچک لیتے ہیں، ان کے سامان کو لوٹ لیتے ہیں، تو اس رب نے ان کو امن دے رکھا ہے، اس رب نے ان کو امن دے رکھا ہے۔ تو اب اس طریقے سے تینوں آیتیں ملائیں گے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت و مقام و مرتبہ ملا ہے کہ امن کے ساتھ 2 سفر، ایک سردی میں یمن کی طرف، ایک گرمی میں شام کی طرف کر لیتے ہو، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہی رب جس نے تم کو بھوک کی حالت میں کھلایا اور امن سے رکھا، خوف سے محفوظ رکھا، مأمون رکھا۔ یہ ہے اس سورت کا اجمالی مفہوم۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کھلایا بھی اور ان کو پلایا بھی اور ان کو امن کے ساتھ رکھا۔ در حقیقت یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کے پاس اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑا تھا، تو اس وقت ایک دعا کی تھی، وہ دعا تھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 126 میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو نقل کیا ہے۔ وہ دعا تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، اس کو امن والا
شہر بنا دے۔ دوسرا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے اہل کو یا اس شہر میں رہنے والوں کو فلوں سے رزق دے، پھل کا رزق دے۔ ابراہیم علیہ السلام دو چیزوں کو دعا کی تھی، ایک امن کی اور دوسرے رزق کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرما لیا، یہاں جو رہے گا وہ امن کے ساتھ رہے گا، یہاں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ دوسرا، یہاں کے رہنے والوں کو رزق ملتا رہے گا، اور خاص طور سے پھلوں کا رزق ملے گا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے آج مکۃ المکرمہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، امن کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، رزق کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی پھل دنیا میں کہیں ملے نہ ملے، لیکن اگر وہ دنیا میں پایا جاتا ہے تو مکۃ المکرمہ میں ضرور پایا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بندوبست کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزوں کو دعا کی تھی، ایک امن کی اور دوسرے رزق کی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرما لیا کہ یہ امن والے بھی رہیں گے اور رزق بھی ان کو ملے گا، ان کو بھوک کی حالت میں کھانے کو مل جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کو خوف سے امن بھی رہے گا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس اعتبار سے ہوگا، یہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو کر کے دکھلا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ایک طریقہ تو رزق پہنچانے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مکہ میں رزق پہنچا دے، اللہ خود قادر ہے ہر چیز پر، اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے رزق کمانے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے کہ وہ محنت کریں، ان کے پاس رزق پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دوسرے ذریعہ کو اپنایا کہ ان کے لیے سفر کرنا آسان کر دیا، ان کے لیے تجارت کرنا آسان کر دیا، اور اس بنیاد پر تجارت جب کرنے لگے تو ان کے رزق کی فراہمی بھی ہو گئی اور ان کے ترقی کا ذریعہ بھی بن گیا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو وہیں مکہ میں ان کے گھر میں رزق پہنچا دیتا، یہ ہو سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی سے اللہ رب العالمین محنت کرائے اور انہی کے ذریعہ سے رزق ان تک پہنچائے۔ اس کا طریقہ اللہ رب العالمین جب پورے عرب میں فتنہ و فساد کا ڈر تھا، خوف تھا، تو ان کے لیے ایک آسانی پیدا فرما دی کہ یہ ایک سردی میں سفر کرتے تھے آسانی کے ساتھ، ایک گرمی میں سفر کرتے تھے آسانی کے ساتھ، اور کما کے لاتے تھے، ان کا رزق بھی اس سے چل رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ترقی بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر، اگر چاہے تو وہیں رزق دے دے، ہمارے گھروں میں رزق دے جیسے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اور چاہے تو انہی سے محنت کرا کر کے ان کو رزق دے، ان کا رزق ان کے ذریعہ پہنچا دے۔ تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جس میں ترقی بھی ہے، حرکت بھی ہے، تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ آپ تجارت کرنے کے لیے نکلو، آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی، سفر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ اس کے عادی ہو جاؤ گے، ڈر ختم ہو جائے گا، امن و امان کے ساتھ تجارت کر لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا کہ رزق بھی ملے گا اور امن بھی ہوگا۔ لہذا دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کیا کہ رزق کمانے کے لیے ان کو دو سفر کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، ان کو عادی بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ حرم سے تعلق ہونے کی بنیاد پر یہ امن کے ساتھ رہتے تھے، چاہے مکہ کے اندر ہوں چاہے مکہ کے باہر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو اللہ رب العالمین نے اس شکل میں قبول فرمایا۔ ایک اہم بات جو ہمیں معلوم ہوئی، یہ ہماری نصیحت بھی ہے اور پیغام بھی، کہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے آل اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کیا تھا، اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا کیا تھا۔
اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا، اور جب دعا قبول کر لیا تو ان کے انتقال کے برسوں بعد ان کی اولاد کو آج تک فائدہ مل رہا ہے، آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کسی کی بھی دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو نصیحت کے نام پر اگر انسان کو دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی، ایک رزق اور دوسرا امن و امان۔ اگر رزق ہو، امن و امان نہ ہو، خوف کا ماحول ہو، تو رزق کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کھانا موجود ہو اور ڈر کا ماحول ہو تو پھر کھانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کھانا رکھا ہے لیکن لوگ غم میں ہیں، خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں کہ کبھی بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی کوئی آ کے گرفتار کر سکتا ہے، کبھی بھی کوئی آ کے مار سکتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو کھانا سامنے رکھا ہوگا لیکن کھانے کی طبیعت نہیں کرے گی، ڈر لگا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ امن تو ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، لیکن کھانے کا بندوبست نہیں۔ تو ایسی صورت میں امن کے رہتے ہوئے کھانا اگر نہ ہو تو بھی انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ تو دو بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ رزق بھی ملے اور امن و امان بھی ملے۔ تو رزق اور امن و امان جس کو مل جائے، اللہ کی یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ بعد مثالیں آپ کو ملیں گی، جب ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت کئی واقعات ہیں، بہرحال یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جن کو مل گئی ان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں کھانے کا بھی ہمارے لیے بندوبست ہے، اور دوسری طرف اللہ کا شکر یہ ہے کہ امن ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں، نہ اس چیز کا ڈر کہ کوئی آ کے ہم کو مار دے گا، نہ اس چیز کا ڈر کہ کوئی ہمارا مال چھین لے گا، نہ اس چیز کا ڈر کہ جو ہے ہماری جاب چلی جائے گی، نہ اس چیز کا ڈر کہ ہماری تجارت ختم کر دی جائے وغیرہ۔ جب اس طریقے کا ڈر ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے بچا رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تیسری بات، بلکہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم میں سے اکثر اس وقت ان دو چیزوں سے محفوظ ہوں گے، یعنی بھوک کی حالت میں کھانا بھی مہیا ہے اور خوف سے معمون ہے۔ تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنے لوگ ہم اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو شکر ادا کرنا چاہیے، خصوصی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہم پر کر رکھا ہے کہ ہم صبح سے شام تک ہماری جو ضروریات اللہ نے پورا کر رکھا ہے، اور کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے، یا نصیحت کے نام پر یہ تیسری بات ہے کہ ان دونوں نعمتوں کی جس نے قدر کیا، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو اس کے پاس باقی رکھا، اور جس نے قدر نہیں کیا، ناشکری کی، اللہ رب العالمین ان سے ان دونوں نعمتوں کو چھین لیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اور بڑھا کر دیں گے، مزید دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ دو نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی قدر کریں، ورنہ اللہ رب العالمین اس کو چھین لے گا۔ اور رب العالمین نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے کہ ایسی قومیں تھیں جو امن و امان کے ساتھ تھیں، ان کا کھانا پینا بھی ان کو مل رہا تھا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی
اللہ کے حکم کے مطابق زندگی انہوں نے نہیں گزارا تو اللہ رب العالمین نے ان سے ان نعمتوں کو چھین لیا۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 112 113، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہ اللہ رب العالمین ایسی بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، کانت آمینۃ مطمئنہ، جو امن و امان اور اطمینان کے حالت میں تھی۔ کانت آمینۃ مطمئنہ، جو امن و امان اور اطمینان کی حالت میں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ رہا، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق پہنچ رہا تھا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو امن و امان اور اطمینان سے تھی، کانت آمینۃ مطمئنہ، جو بستی امن و امان اور اطمینان کے ساتھ تھی، اور دوسرا رزق، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ رہا تھا، تو امن بھی تھا اور رزق بھی تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، ناشکری کیا تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو، اس بستی کو بھوک کا مزہ چکھا دیا۔ رزق دیا تھا، یعنی رزق چھین لیا تو بھوک میں آ گئے۔ والخوف، اور خوف کا مزہ چکھا دیا، وہ امن و امان سے تھے تو اب خوف میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے کہ ان کے جو اعمال تھے اس کی وجہ سے۔ یہ آیت کریمہ، اور یہاں جوڑ کے دیکھ لیجیے، یہاں دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک امن اور ایک رزق، دونوں ملا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکر ادا نہیں کیے، ناشکری کیے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو چھین لیتا ہے۔ رزق دے رہا تھا، بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے، امن کے ساتھ رکھا تھا، خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ دو چیزیں دی ہیں، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے شکر گزاری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کیسے ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہوگا؟ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس نعمت کا استعمال ویسے ہی کریں جیسے اللہ نے بتایا، اور ان طریقوں سے بچیں جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ تو اگر اب ہم ایسا کرتے ہیں تو شکر گزاری ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ ناشکری ہو جائے گی۔ مثلا اللہ نے مجھے صحت دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال اللہ کی عبادت ہے، خیر کے کام اس کو لگانا ہے، غلط جگہ پر صحت کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ قوت دیا ہے، قوت کے استعمال صحیح جگہ کرنا ہے، کسی کو مارنے پیٹنے میں نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی شکر گزاری اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے وہاں وہاں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے آل اولاد پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا چاہیے، یا اور جو دوسرے طریقے ہیں اللہ کے راستے کو اس میں خرچ کریں۔ فضول خرچی سے بچنا چاہیے، فضول خرچی کریں گے تو یہ ناشکری ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے اپنی نعمت کو چھین سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانا دیا ہے۔ آپ کھانا اگر ہم اس کے شکر گزاری کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کھاتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، اللہ رب العالمین اس نعمت کو باقی رکھے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو ضائع کرنا شروع کر دیے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔ تو بہرحال شکر گزاری کریں گے تو دونوں نعمتیں برقرار رہیں گی، اور اگر شکر گزاری نہیں کی تو
تو دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. ان دونوں نعمتوں کے علاوہ بقیہ دیگر نعمتیں بھی رب العالمین چھین لیتا ہے. تو یہ تیسری ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت تھی کہ وہ یہ کہ ہم شکر گزاری کریں ورنہ وہ نعمت چھن جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے بڑے معزز و محترم تھے، مکرم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں اور دوسرے بہت سارے انبیاء کرام کے دعائیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا اور اس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوا. تو دعا کی قبولیت دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملنے والا ہے. نیک اور صالحین کے بھی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. تو بہرحال انبیاء کرام کے دعائیں مقبول ہوتی. یہاں ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں. آیت کریمہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بس ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس گھر کے رب کی عبادت کریں یعنی گھر کے رب کی عبادت کرنا ہے، اس گھر کی عبادت نہیں کرنا. یعنی خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا، نہ کہ اس گھر کی عبادت یعنی خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرنا ہے، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی عبادت کرنا، اور غیر مسلمین بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ یہاں تو کہتے ہیں مورتی پوجا مت کیجیے، لیکن یہ لوگ خود جو ہے ایک گھر کی عبادت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ. اور جن بھائیوں کو معلومات نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں شاید صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. تو یہ سچائی یہ نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ اس گھر کی ہم عبادت نہیں کرتے، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں. اب اس رب نے کہا ہے کہ نماز میں رخ ادھر کر لینا، صرف رخ ہم ادھر کرتے ہیں، ورنہ اس گھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اس گھر کے رب کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اس رب نے کہا کہ نماز میں تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، بس تمہارا رخ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. بس اسی بنیاد پر ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یا دوسرا ہمیں کہا گیا اس کا طواف کرو، ہم اس کا طواف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو کر رہے ہیں، اس کے رب نے کہا تو کر رہے ہیں. اگر نہ کہیں تو ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ ہم اور آپ اس گھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں. اس رب نے کہا کہ میری عبادت نماز کی ذریعے سے کرنا چاہتے ہو تو اس گھر کو اپنا قبلہ بنا لینا، یا طواف کے ذریعہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ارد گرد گھومنا، یہی عبادت بس. بلکہ ورنہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے رب کی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ بات کلیئر ہوئی ہے تو میں کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ بسا اوقات کعبہ ہی سے مانگنے لگتے ہیں، کعبہ ہی کی عبادت کرنے لگتے ہیں. دعا کرنا اللہ سے کرنا چاہیے، دعا عبادت ہے. تو عبادت کی اس کام کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، یا خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. تو عبادت دعا ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں کرنا ہے. تو بعض لوگ خانہ کعبہ سے دعا کرنے لگتے ہیں، خانہ کعبہ سے تبرک حاصل کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے وہاں جب لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے تو تبرک کے نام پر اپنا رومال وغیرہ اس میں رگڑ لیتے ہیں، تاکہ بعد میں اس کو اپنے پاس رکھیں گے کہ یہ رومال اس کعبہ سے رگڑ کر کے ہم لائے ہیں، اس سے مس کر کے لائے ہیں، اس کو اس سے چمٹا کر کے لائے. تبرک کر رکھتے ہیں. بلکہ اور آپ سوچئے بیوقوفی کی حد ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو کاٹ کر کے لے کے آتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کیسے؟ ایک چیز آپ غور کیجیے گا، جب حج کا موقع قریب آتا ہے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو ایسے پلٹ کے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی نیچے سے کھول کر کے بیچ میں باندھ دیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تو پورا غلاف کالا آپ کو دکھے گا،
لیکن حج کے موقع پر اس کو پلٹ دیا جاتا ہے تو آدھا سفید دکھنے لگتا ہے، اوپر کالا ہے اور پلٹ کر جب باندھ دیتے ہیں تو نیچے پتھر رہتا ہے، بیچ میں وہ سفید پٹا آ جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے بھی یہ دیکھا تو پوچھا یہ کیوں ہے؟ تو کچھ لوگ جاہل لوگ جن کو علم نہیں وہ سمجھتے ہیں، کہنے لگے کہ وہ خانہ کعبہ کو بھی احرام باندھ دیا گیا، احرام نہیں باندھا گیا تھا۔ تو ایک عالم دین ہے پھر وہ شیخ کے نام میں بھول رہا ہوں، ان سے گفتگو ہونے لگی، انہوں نے بتایا بات یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو احرام باندھا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو نادان ہیں بیچارے، وہ طواف کرتے کرتے وہ خانہ کعبہ سے چمٹ کے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا کرتے وقت بلیٹ وغیرہ لیے رہتے ہیں اور دھیرے 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 اندر اتنا بڑا ٹکڑا کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں تبرکن۔ یعنی یہ معاملہ ہے کہ نادانی میں لوگ خانہ کعبہ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ طے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ آخری چیز اور یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ تبلیغ کیسے کرنا چاہیے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب۔ وہ عرب کے اندر توحید کی دعوت و تبلیغ کے لیے بڑی انہوں نے محنت کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی دی، اور آج جو وہاں توحید کی برکت دکھتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ انقلاب برپا کیا کہ وہاں توحید بڑی محنت کیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ جب خانہ حرم کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ سے دعا کر رہے ہیں اور علماء مشائخ وہاں موجود ہیں اور کوئی اس سے منع نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، دعا اللہ سے ہونا چاہیے، خانہ کعبہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ شرک ہے، تو ایک استاذ کے پاس وہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے اور یہی سورہ قریش ان سے سیکھے، ان کو سنانے لگے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا تبھی شاید معاملہ سمجھ میں آئے۔ جب سورہ قریش سنانے لگے تو جب پہنچتے تھے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس آیت کریمہ پر، تو سناتے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، کیا چھوڑ دیتے تھے؟ رب چھوڑ دیتے، کہتے تھے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، ہونا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب چھوڑ دیتے، کہتے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، تو استاد ان کو ڈانٹتے تھے، نہیں جی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہ دوبارہ پڑھتے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، جان بوجھ کر کے استاد پھر ڈانٹتے کہ یہاں رب ہے، کہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ورنہ معنی غلط ہو جائے گا۔ وہ پڑھتے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، استاد کہتے معنی غلط ہو جائے گا، فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ کا مطلب ہوگا کہ اس گھر کی عبادت کرو، اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا مفہوم ہوگا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تب ان کو موقع ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں کہ لوگ اسی گھر کی عبادت کر رہے ہیں، اس گھر کے رب کی نہیں عبادت کر رہے، اس گھر کی عبادت کر رہے ہیں، اس گھر سے دعا کر رہے ہیں۔ تب استاد محترم کی آنکھ کھلی اور انہوں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ لوگ اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے رب کی عبادت کا حکم دیا تھا اور لوگ اس گھر کی عبادت کرنے لگے، یعنی اس سے دعا کرنے لگے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اہم باتیں آپ نے اپنی بک میں نوٹ کیا ہوگا، اور گزارش ہے کہ آپ ان آیات کو، ان صورتوں کو جس طریقے سے آپ کو اس کے معنی وغیرہ بتائے گئے اس اعتبار سے اس کا ریویژن بھی کرتے رہیں، دہراتے رہیں، آپس میں ڈسکس کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔